خطے کے ملک گوادر اور پورٹ قاسم بندرگاہ سے کاروباری سرگرمیاں کر سکتے ہیں۔ ٹرانس افغان ریلوے منصوبہ خطے کی ترقی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے پاک ازبک مشترکہ بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں مائنز اینڈ منرلز، ٹیکسٹائل اور فارماسیوٹیکل کے شعبوں میں سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ خطے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے علاقائی رابطوں کا فروغ ضروری ہے۔ مصطفیٰ قتل کیس کے مرکزی ملزم ارمغان پر 8 برس سے ویڈ منگوا کر نشہ کروانے کا الزام۔ کراچی کی انسداد منشیات عدالت میں ارمغان کے خلاف منشیات کے 2 کیسز میں چالان پیش کیا گیا۔ چالان میں کہا گیا ہے کہ ملزم نے 1 جولائی 2017 سے 24 اپریل 2019 تک 9 پارسل اپنے اور اپنے والد کے نام پر منگوائے۔ دیگر ملزمان کیفے اور پارٹیوں میں نشہ کرتے رہے ہیں۔ ارمغان کو ویڈیو لنک پر پیش کرنے کا حکم۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی، افغانستان کا انگلینڈ کو جیت کے لیے 326 رنز کا بڑا ہدف۔ انگلینڈ کی بلے بازی جاری۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں افغانستانی کے بلے بازوں نے انگلش گیند بازوں پر لاٹھی چارج کر دیا۔ ابراہیم زدران نے 6 چھکوں اور 12 چوکوں کی مدد سے 146 گیندوں پر 177 رنز کی دھواں دھار اننگز کھیلی۔ ابراہیم زدران نے انگلینڈ کے خلاف 177 رنز بنا کر بین ڈکٹ کا ریکارڈ بھی توڑ دیا۔ ملکی معیشت استحکام کی جانب گامزن، پالیسی ریٹ میں بھی کمی ہوئی ہے۔ حکومتی اصلاحات سب کے سامنے ہیں۔ ٹیکس کی شرح اور مہنگی بجلی اہم مسائل ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پشاور میں تقریب سے خطاب، کہا کہ انسانی مداخلت کم ہونے سے کرپشن کم ہوگی۔ ٹیکس اتھارٹی میں سہولیات اور شفافیت لے کر آ رہے ہیں۔ ایف بی آر کی ساری توجہ ٹیکس اکٹھا کرنے پر ہونی چاہیے۔ آئی ایم ایف تکنیکی وفد کے کلائمیٹ فائنینسنگ پر مذاکرات۔ الیکٹریکل وہیکل بنانے کے لیے مزید مراعات دینے کی حکومتی تجویز مسترد۔ بجٹ ری سبسڈی ریفارمز پر بریفنگ۔ لوکل سپلائی پرزوں کی فروخت پر سیلز ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کا الیکٹریسٹی ایفیشنسی ریفارمز اور پاور سبسڈی ریفارمز کا بھی مطالبہ۔ الیکٹریکل وہیکل کے لیے چارجنگ اسٹیشن، اوگرا ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میکانزم پر مذاکرات جاری۔ متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد ال نہیان کا کل ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچنے کا امکان۔ ولی عہد کی سیاسی قیادت سے ملاقاتیں شیڈول، اہم معاہدوں پر دستخط بھی متوقع۔ ذرائع کے مطابق ولی عہد صدر مملکت اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر آصف زرداری ولی عہد کو نشان پاکستان سے نوازیں گے۔ پاکستان میں جمہوریت مضبوط نہیں اور اسے مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا آکسفورڈ یونین میں خطاب، کہا سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانے کا حامی نہیں، اداروں کو بھی انتقامی کارروائیوں کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی حقیقی جمہوریت پر یقین رکھتی ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں کے خلاف درخواست پر سماعت ملتوی۔ تمام 5 ججز متفق تھے کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ آرمی ایکٹ میں تو ایف آئی آر کا تصور ہی نہیں۔ قتل کے ساتھ دفعات آرمڈ آرڈیننس کی دفعہ لگی ہو تو اے ٹی سی ہی ٹرائل کرتی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس سے جسٹس امین الدین خان نے سوال اٹھایا کہ کیا فوجی عدالتوں میں ان دفعات پر ٹرائل ہوا جو اے ٹی سی کے زمرے میں آتی ہیں؟ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ جن کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو چکا ان کا دوبارہ ممکن نہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فوجی عدالت سزا دے کر اے ٹی سی کو کیس بھیج دے۔ سپریم کورٹ میں 9 مئی کو عسکری تنصیبات پر حملوں کا کیس۔ پنجاب حکومت نے ملزمان کی ضمانت منسوخی کے لیے دائر اپیلوں پر دلائل کے لیے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کو رپورٹس جمع کرانے کی مہلت دے دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا ہے کہ مقدمہ منتقلی کی اپیلیں تو غیر مؤثر ہو چکی، فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر جرمانہ ختم نہیں کر سکتے۔ جسٹس شفیع صدیقی نے ریمارکس دیے کہ جوڈیشل آفیسر کے خلاف ریفرنس بھیجنے پر شرمندگی کیوں نہیں ہوئی۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے سڑکوں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے، ایوانوں میں بھی ہوتا ہے، عدالتوں میں بھی ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا الیکشن، پنڈی کا دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، الحمدللہ پی ٹی آئی نے ون کی ہے اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے جہاں پہ وزیر اعظم عمران خان ہی ہوں۔
इंसदाए दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत 12 मार्च तक मुलतवी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं कि ये कठपुतली हुकूमत है जो मुल्क पर राज कर रही है। बलूचिस्तान के तशवीशनाक हालात इन्हें नज़र नहीं आ रहे। इसने हमारी जदोजहद रोकने की बार बार कोशिश की है। जमहूरियत की बहाली के लिए सड़कों, ऐवानों और अदालतों में एहतजाज किया जाता है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब बानी PTI दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे।